حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہٰذا تم غور کرو کہ تمہارا دوست کون ہے، کہ اگر برے انسان سے دوستی کی جاتی ہے تو برا انسان سب سے پہلے دین پر اٹیک کرتا ہے، اس کا حملہ سب سے پہلے دین پر ہوتا ہے، پھر اخلاق پر ہوتا ہے۔ جب ایسے دوست سے دین اور اخلاق بگڑ جائیں عزت چلی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، رواہ ابو داود والترمذی فی کتاب الادب وفی باب ما جاء فی صحبۃ المؤمن۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس حدیث کی روشنی میں آج کا عنوان درس ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ایسے ہی لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں 3 چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، تینوں بھی بڑی نصیحت کی حامل ہے۔ میں تینوں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور 3 حدیثوں میں سے ایک حدیث میں گزشتہ درس میں ایک بات ہوئی تھی، اس کی دلیل بھی آئے گی۔ پہلی حدیث دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ دوستی کرو کسی سے مگر صرف مومن سے، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر صرف پرہیزگار انسان۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اپنی اپنی صحیح کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 نصیحتیں کی ہیں، اور دونوں بھی بہت ہی اہم ہیں۔ پہلی نصیحت یہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا دوست صرف مومن ہونا چاہیے، اور یہ صرف اسی کے لیے آسان ہے جس کی نگاہ میں آخرت ہمیشہ گھومتی رہتی ہو۔ جو انسان دنیا پرست ہے وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرے گا، جس سے فائدہ ہے اس سے دوستی کرے گا، کیونکہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اب اس کے اخلاق اچھے ہیں یا برے ہیں اس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اب مومن سے دوستی کرنے والا کون ہے؟ آخرت کو چاہنے والا۔ وہ یہ سوچتا ہے دنیا چاہے آئے جائے، یہ تو آنے جانے والی ہی چیز ہے، آتا بھی خالی ہے انسان، جاتا بھی خالی ہے، لیکن آخرت میں خالی ہاتھ نہیں جانا، اس لیے میرا دوست صرف کون ہونا چاہیے؟ اچھا اور مومن۔ دوسری نصیحت کتنی پیاری ہے، آپ فرماتے ہیں تمہارا کھانا صرف مومن کھانا چاہیے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اچھا، کھانا کھلانے کی بھی کئی قسمیں ہم سب جانتے ہیں۔ فقیر کو بھی کھانا کھلانا چاہیے، مسکین کو بھی کھانا کھلانا چاہیے، غریب کو جو مجبور ہوتا ہے، بے یار و مددگار، جس کا نہ گھر ہوتا ہے نہ سامان ہوتا ہے، ایسا اچھا بھی ہو برا بھی ہو کھلائیے بھائی اس کو۔ لیکن دوستی کے نظریے سے جو کھانا کھلاتے ہیں نا، چلو بھائی آج تم میرے دوست ہو، میں خاص کھانا کھلاتا ہوں، جسے کہتے ہیں نا کہ VIP دعوت، یعنی مخصوص دعوت، خاص دعوت۔ تو یہ خاص دعوت جو دوستوں کی ہوتی ہے وہ صرف تقوی والے کے لیے جائز ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اگر کھلانے پلانے کی حد تک دوستی کر رہے ہو تو تمہاری یہ صحبت بہت پکی ہے، اور یہ صحبت جو کھلانے پلانے تک جا سکتی ہے دینداری پر اٹیک کر سکتی ہے، تمہارے اخلاق پر اٹیک کر سکتی ہے۔ اسی لیے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مومن ہونا، تمہارے ساتھ کھانے پینے والے تقوی والے ہونا۔ دوسری حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَنْ يُخَالِلُوا، رواہ ابو داود و ترمذی۔ یہ بھی حدیث دونوں ابو داود اور ترمذی میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہٰذا تم غور کرو کہ تمہارا دوست کون ہے۔ گزشتہ حدیث میں ایک بات آئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ اگر برے انسان سے دوستی کی جاتی ہے تو برا انسان سب سے پہلے دین پر اٹیک کرتا ہے، اس کا حملہ سب سے پہلے دین پر ہوتا ہے، پھر اخلاق پر ہوتا ہے۔ جب ایسے دوست سے دین اور اخلاق بگڑ جائیں عزت چلی جاتی ہے۔ تو دیکھیے دلیل بھی آ گئی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا دین پر ہوتا ہے؟
برا دوست ہمیشہ اچھی بات نہیں کرتا، بری ہی بات کرتا ہے۔ ایک شرابی کے ساتھ آدمی ہمیشہ رہتا ہے، تقوی والا ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے تو الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیے ایک نہ ایک دن یہ شرابی اس کو پیشکش کرے گا، کتنے دن ٹھکرائے گا؟ دوست ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتا، ایک دن جام کو ہاتھ لگائے گا، مدہوش ہو جائے گا، پاسبل ہے، انسان کی فطرت ہے، کیونکہ ہمیشہ اس کو دیکھتے رہتا ہے، دوستی بھی ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں عادت نہیں ہے لیکن دوستی کے نام جام چلتا ہے، یہ دیکھیے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا غور کرو، تم دیکھو زندگی میں کہ تمہارے دوست کون کون ہے، میری کمائی کیا ہے، میرا انکم کیا ہے، کہاں کہاں سے آتا ہے، کہاں کہاں خرچ کرتا ہوں میں، یہ تو سوچتا ہے انسان کون کون میرے دوست ہیں، کس انسان سے میرے آخرت کو نقصان ہو سکتا ہے، کیا یہ دوست میرے لیے اچھا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ٹھیک ہے اس سے دوستی کیجیے، ورنہ تم اپنے دین کو، اپنے اخلاق کو، اپنی عزت کو برباد کیوں کر رہے ہو، اچھی بات نہیں ہے۔ تیسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک انسان قیامت کے دن اٹھے گا اس کے ساتھ اور حساب اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ تیسری حدیث میں دونوں حدیثوں کا جواب آ گیا، کیوں اللہ کے نبی نے دوستی سے منع فرمایا، کیوں اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع فرمایا، کھانے پینے میں اپنے دسترخوان کو ان سے الگ رکھنے سے منع فرمایا، کیوں؟ کیونکہ دوستی اصل میں محبت سے ہوتی ہے۔ بھائی دشمن سے کوئی محبت کیا ایسا کبھی دیکھے آپ؟ وہ دشمن سے تو نفرت کرتا ہے انسان، دوست سے محبت کرتا ہے۔ دوستی کی بنیاد محبت ہے، اور انسان جس سے محبت کرے گا نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ سوچئے ایک بے دین ہے، جھوٹا ہے، لفاظ ہے، دھوکے باز ہے، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، نماز روزے کی فکر کرنے والا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی دھجیاں اڑانے والا ہے، صبح سے شام دنیا کی غرض کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ رہیں گے، قیامت کی صبح ہوگی، ہم آنکھیں کھولیں گے، قبر سے اٹھ کے دیکھیں گے ارے وہاں بھی تھا، یہاں بھی آ گیا، کیا حشر ہوگا اس کا؟ اللہ فرمائے گا ہر جگہ تھا نا تو وہاں بھی چلے جا، کتنی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ قیامت میں 3 مرحلے ہیں، ایک تو میدان محشر کا ہے، پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا ہے، پھر تیسرا جنت یا جہنم کا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا حشر میں اس کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں فرمایا حساب و کتاب کے ساتھ اس کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں فرمایا جنت یا جہنم میں اس کے ساتھ، کامن نبی نے فرمایا اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ تو اچھے لوگوں سے محبت کرنے میں اچھائی اور بھلائی ہے، اور برے لوگوں سے دوستی کرنے میں، ان سے صحبت رکھنے میں، ان کو ہمیشہ قریب کرنے میں، ان کی مجلسوں میں شامل ہونے میں دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی بڑا نقصان ہے۔ یہ 3 حدیثیں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے میں نے تینوں کو ملایا ہے تاکہ الگ الگ پیش کروں تو ہو سکتا پھر الگ الگ چہرے نظر آئے، بات ادھوری رہ جائے۔ دعا کرے اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی پیاری پیاری حدیثوں میں جو پیارے احکام ہے ان پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔